حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. سورۃ النساء کا ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. قرآن مجید میں دو قسم کے 7 گروپس ہیں صورتوں کے. ایک تو 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی. آپ دیکھیے گا کہ عام نسخوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے منزل نمبر 1، منزل نمبر 2، منزل نمبر 3، منزل نمبر 4. یہ تلاوت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ احزاب چل رہے ہیں. عربی میں ان کو احزاب کہتے ہیں، لیکن عام انڈو پاک میں ان کے لیے منزل کا لفظ مستعمل ہے. یہ قرآن مجید 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تلاوت کے اعتبار سے، کہ کوئی شخص اگر ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنا چاہے، اور یہ اکثر صحابہ کا معمول تھا کہ رات کی تہجد کی نماز میں وہ قرآن مجید کی تلاوت ایک ہفتے میں مکمل کیا کرتے تھے، تو روزانہ جتنا قرآن مجید پڑھنے کو بنتا تھا اس سے یہ 7 منزلیں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. اور ان میں کوئی صورت نہیں توڑی گئی، بلکہ کوئی منزل تھوڑی سی لمبی ہے، کوئی چھوٹی ہے، لیکن اس کے حساب سے اس کو چلایا گیا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ پہلی منزل جو ہے وہ سورہ نساء کے اختتام پر جا کے ختم ہوگی، اور سورہ مائدہ سے دوسری منزل جو ہے وہ شروع ہوگی. اسی طرح کوئی صورت نہیں توڑی جائے گی. جب اضمحلال آ گیا، کمزوری آ گئی بحیثیت مجموعی امت کے اندر، اور اتنی ہمت اکثر لوگوں میں باقی نہ رہی کہ وہ رات کو طویل قیام کر سکیں، تو پھر معمول بنا کہ روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا تلاوت کر کے 30 دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کا پورا ایک راؤنڈ مکمل کر لیا جائے. اس کے لیے پھر قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا. لیکن 30 پاروں کی تقسیم جو ہے یہ بڑی ہی ظالمانہ تقسیم کی گئی ہے. اس میں صورتوں کو توڑ دیا گیا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک مصحف لیا گیا تھا اور اس کے صفحے گن کر اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر کے 30 پارے بنا دیے گئے تھے. اس لیے کہ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ 4 آیتیں ایک سورت کی ایک طرف ہے، باقی پوری سورت جو ہے وہ دوسری طرف ہے. اور سورہ ہجر میں تو انتہا ہے کہ ایک آیت ایک طرف ہے اور باقی پوری سورت جو ہے وہ دوسری طرف ہے. حالانکہ تھوڑا سا اگر غور کر لیتے کہ اس کو ادھر شامل کرتے تو خاص فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ قرآن مجید کے اپنے ایک معانی ہیں، اپنے اس کے مفاہیم ہیں، اور جب سورت کو کاٹا جائے گا تو وہ مضمون بھی ٹوٹ جائیں گے. اور پھر یہ لیک اتنی پکی ہے کہ تراویح کے اندر حفاظ جو ہیں وہ سپاروں کے حساب سے بھی انہوں نے قرآن مجید یاد کیا ہوا ہے، صورتوں کے حساب سے یاد نہیں کیا ہوا کہ پہلے آخری پارہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر وہ الٹی ترتیب کو سے کرتے ہیں، پھر کوئی ادھر سے کرتے ہیں، کچھ ادھر سے کرتے ہیں. ان کے ذہن کے اندر جو قرآن مجید کا نقشہ ہے وہ پاروں کے حساب سے ہی ہے، لہذا وہ اسی طرح تلاوت کرتے ہیں نمازوں کے اندر. اور اس کی بڑی ایک عجیب مثال جو ہے وہ 5ویں پارے کے شروع میں ملتی ہے ہمیں، کہ اگرچہ آیت تو مکمل ہو گئی ہے لیکن مضمون ایک مسلسل چل رہا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم، کہ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں. یہ مضمون مکمل چل رہا ہے. اور اسی میں آخری آیت جو ہے 4تھے پارے کی، اس کے اوپر لا بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں جملہ مکمل نہیں ہوا. اور اس کے بعد پھر 5واں پارہ جو ہے والمحصنات سے شروع ہوتا ہے. حالانکہ والمحصنات یعنی شادی شدہ عورتیں، یہ اسی کا تسلسل ہے کہ کوئی عورت بھی جو شادی شدہ ہے وہ مہر و رشتوں میں شامل نہ ہو، ایز لانگ ایز وہ کسی کی بیوی ہے، وہ باقی مسلمانوں کے لیے حرام ہے. تو اسی کا ساتھ ہے والمحصنات، اور نکاحی ہوئی عورتیں، شادی شدہ عورتیں، تو
تو اس کو بھی وہ ایسے ہی پڑھیں گے کہ ایک دن تلاوت جو ہے وہ ختم کریں گے اس پر چوتھے پارے کی آخری آیت پر، اور دوسرے دن والمحصنات سے شروع کریں گے، اور اگر پہلی آیت ساتھ ملائی ہوئی نہ ہو تو والمحصنات کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو جملہ پیچھے سے مکمل آ رہا ہے، لیکن وہ اسی طرح تلاوت کرتے ہیں۔ ایک دوسری تقسیم ہے قرآن مجید کی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کو یکجا کیا گیا ہے، یعنی 7 گروپ بنائے گئے ہیں۔ یہ بعد کی تقسیم ہے، بعض مفسرین نے اس پر گہرا غور و فکر کیا قرآن مجید کا، تو انہوں نے یہ تقسیم بنائی ہے کہ ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر اس کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ملا کر یہ صورتوں کے 7 گروپس بنتے ہیں۔ یعنی پہلا گروپ جو ہے اس میں مکی صورت صرف ایک ہے، سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد پھر 4 طویل ترین مدنی صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ۔ اس کے بعد جب پھر دوسرا گروپ ہے اس میں 2 مکی صورتیں ہیں اور 2 ہی مدنی صورتیں ہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف مکی ہیں، اور سورہ انفال اور سورۃ توبہ مدنی ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ یونس سے طویل ترین گروپ شروع ہوتا ہے مکی صورتوں کا، اور یہ سورۃ المومنون تک چلا جاتا ہے 18ویں پارے میں، یعنی سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورۃ ابراہیم، چلتے چلے جائیے، اور پھر 18ویں پارے میں جا کر سورہ مومنون آئے گی، وہاں پر یہ سلسلہ ختم ہوگا، اور پھر ایک مدنی صورت آئے گی، سورۃ النور۔ اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس کے آخر میں ایک مدنی صورت آئے گی، سورۃ الاحزاب۔ پھر مکی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوئے گا، اور پھر اس کے بعد 3 مدنی صورتیں آئیں گی، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات۔ پھر مکی صورتوں کا سلسلہ سورۃ قاف سے شروع ہوگا، اور پھر یہ سورۃ واقعہ تک چلا جائے گا، اور سورہ واقعہ کے بعد پھر 10 مدنی صورتیں آئیں گی۔ قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا سب سے بڑا مجموعہ یہی ہے۔ پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا سورہ ملک سے، اور پھر آخر تک چلا جائے گا، اور آخر میں 2 یا 3 مدنی صورتیں آئیں گی۔ تو یہ گروپ کا سلسلہ ہے۔ تو پہلا گروپ چل رہا ہے، اس میں 2 کے 2 جوڑے ہیں مدنی صورتوں کے۔ پہلا جوڑا ہم نے مکمل کیا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ ان دونوں کا خاص معاملہ یہ تھا کہ اس میں 2 اجزاء تھے ہر صورت میں۔ پہلے جز کا اصل خطاب اہل کتاب کی طرف تھا، بنی اسرائیل کی طرف تھا، اور دوسرے جز کا اصل خطاب اہل ایمان کی طرف تھا۔ سورہ بقرہ میں بھی ایسے ہی تھا، اور سورۃ آل عمران میں بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا، اس فرق کے ساتھ کہ اہل کتاب میں سے یہود کی طرف رخ تھا، اگرچہ واضح کہا نہیں گیا کہ یہود سے خطاب ہے یا بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کیا گیا، اور لیکن روئے سخن جو تھا وہ یہود کی طرف تھا۔ اور سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا کہ اس کے پہلے حصے میں اصل روئے سخن جو تھا وہ نصارہ کی طرف تھا، عیسائیوں کی طرف تھا، اور عیسائیوں ہی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریف کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، حضرت یحییٰ کی پیدائش کے بارے میں، اور وہ حصہ جو تھا وہ اہل کتاب سے متعلق تھا، اور پھر نصف ثانی جو ہے پورا کا پورا وہ اہل ایمان سے خطاب ہے، اسی میں غزوہ احد پر تبصرہ ہوا۔ اچھا، پھر ان دونوں میں پھر ایک فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں 3 مضامین جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک تو اس میں احکام کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی روزے کے احکام آئے، اسی طرح اس میں حج کے احکام آئے، یعنی عبادات کا سلسلہ شروع ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ دین کے کچھ بنیادی مضامین جو ہے ان کا ذکر بھی شروع ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ جہاد و قتال کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی حج سے جو بات شروع ہوئی تھی کہ حج کرنا ہے، اور حج کرنے کے لیے اس پر قبضہ ہے قریش کا، مشرکین مکہ کا، تو لہذا انہیں خانہ کعبہ کو ان کے تسلط سے آزاد کرانا ہے، اس کے لیے جہاد و قتال کی ضرورت ہے، اور وہ مضمون بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ لیکن سورہ آل عمران میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ باقی 2 مضامین تو ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جب غزوہ احد کا تذکرہ آ گیا تو جہاد و قتال بھی ہو گیا۔ لیکن اس میں آپ کو سوائے ایک حکم کے، جس میں سود کے بارے میں کہا گیا کہ تم سود مرکب نہ کھاؤ، اور کوئی شریعت کا حکم آپ کو اس میں نہیں ملتا، جبکہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ شریعت کے احکام سے بھری پڑی ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ شریعت کے احکام ان میں زیر بحث آئے ہیں۔ خاص طور پر سورہ نساء جو ہے، جو اب ہم شروع کر رہے ہیں، اس کی 176 آیتیں ہیں، اور ان 176 آیتوں میں سے 55 آیات
احکام سے متعلق ہیں، اور صرف 37 آیات وہ اہل کتاب سے خطاب ہے، اور باقی ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ منافقین سے خطاب ہے. یعنی ایڈریس جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، لیکن وہ اصل میں خطاب صحیح الایمان مسلمانوں سے نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان جن کا ایمان ذرا کمزور ہے اور وہ جو نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں، اصل میں رخ ان کی طرف ہے، لیکن خطاب یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہے. اگر یہ بات پیش نظر رہے تو پھر اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے انسان کو سمجھنے میں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے نفاق سے، لیکن انہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اس لیے خطاب کیا گیا ہے کہ وہ بھی بہرحال کلمہ گو ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. پھر اس صورت میں ایک اور اہم مضمون جو ہے وہ آئے گا، وہ ہے جو کمزور طبقات ہیں معاشرے کے، ان کی ایمنسیپیشن، ان کی حوصلہ افزائی، ان کو دوبارہ اٹھانا. اسی میں خواتین آئیں گی تفصیل کے ساتھ کہ خواتین پر ظلم نہ کرو. اسی میں یتیموں کا تذکرہ آئے گا. پھر اسی میں ایک بڑی خوبصورت آیت آئے گی کہ جس میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں مظلوم اور وہ تمہیں مدد کے لیے پکاریں تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کو پہنچو. یعنی خاص طور پر آج کے حالات میں اس آیہ مبارکہ کی بڑی اہمیت ہے اسے یاد رکھنے کی کہ اس وقت میانمار میں یعنی اس میں برما میں مسلمانوں کے ساتھ جو تشدد روا رکھا جا رہا ہے، تو اب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کو پہنچیں، جو کہ ہم نہیں پہنچ رہے. تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں ایک اور کمپیریزن بھی نوٹ کر لیجیے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا تھا اور دونوں میں الف لام میم تھا شروع میں. سورہ بقرہ کا آغاز بھی الف لام میم سے اور سورہ آل عمران کا آغاز بھی الف لام میم سے. لیکن یہ جو دو صورتیں آ رہی ہیں اب سورۃ النساء اور سورہ مائدہ، ان دونوں میں حروف مقطعات بھی نہیں ہیں، اور جیسے بہت سی صورتوں میں سب سے پہلے قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے، وہ بھی ان دونوں صورتوں میں نہیں ہے. دونوں میں ڈائریکٹ خطاب ہے. سورہ نساء میں پوری نوع انسانی سے خطاب ہے، لوگو اے انسانوں، اور سورہ مائدہ میں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو یا ایھا الناس، لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک انڈیویجول سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی انڈیویجول سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو، والارحام، اور رحمی رشتوں سے بچو، یعنی رحمی رشتوں کو توڑنے سے اوائڈ کرو، بچو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت انتخاب ہے کہ آپ خطبہ نکاح دیتے ہوئے اسی آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس محفل میں دولہا کو گویا خطاب کر کے آپ اسے توجہ دلاتے تھے کہ اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو بھی نظام بنتا ہے اس میں کچھ چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں جو کہ گھر کے اندر نہیں ہو سکتے. گھر کی پرائیویسی کی وجہ سے کہ نہ آپ وہاں پر کوئی ویڈیو کیمرہ لگا سکتے ہیں، اور نہ آپ وہاں پر کوئی سپاہی کھڑا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہاں پر عدالت کا کوئی کمشنر جا کر جائزہ لے سکتا ہے کہ زیادتی تو نہیں ہو رہی. اس لیے کہ خاندانی نظام جو ہے ہمارے دین کی روح سے ایک ادارہ ہے. یہ بورڈنگ ہاؤس، یعنی بورڈنگ ہاؤس میں بھی ایک ہی چھت کے نیچے لوگ اکٹھے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہیں، حاجات سے فارغ ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن بورڈنگ ہاؤس میں کسی کا دوسرے کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن گھر میں رہنے والے تمام افراد آپس میں ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کوئی بھائی ہوں گے آپس میں،
کوئی بھائی بہن ہوں گے آپس میں، کوئی میاں بیوی ہوں گے آپس میں، کوئی باپ بیٹا ہوں گے آپس میں، کوئی ماں بیٹا ہوں گے آپس میں، تو یہ کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہوتا ہے۔ لہذا وہاں پر ایک ایڈمنسٹریشن کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار، انچارج، ایڈمنسٹریٹر، مینیجر کہہ لیں، جو مرضی اصطلاح استعمال کر لیں، وہ مرد کو بنایا ہے۔ اچھا، اب جہاں بھی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہاں ایڈمنسٹریشن کا اصول کیا ہے کہ باس کی اطاعت کی جاتی ہے، تو گویا مرد کو وہاں پر اطاعت کا اختیار ہے کہ اس کے بیوی بچوں پر اس کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے۔ لیکن جب بھی اتھارٹی آتی ہے تو کرپشن کا چانس ہوتا ہے۔ اب کرپشن کو چیک کرنے کے لیے جو دنیا کے عام معمولات ہیں، گیجٹس ہیں یا سسٹم کے حصے ہیں، وہ وہاں پر اپلیکیبل نہیں ہیں۔ لہذا واحد چیز جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا خطبہ نکاح میں مرد کو چوکنا کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یعنی ایک ہی آیت میں آپ نوٹ کیجئے گا 2 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ پھر دوسری آیت جس کا آپ نے انتخاب فرمایا سورہ آل عمران کی آیت تھی، اس میں بھی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر سورہ احزاب کی 2 آیات مبارکہ ہیں کہ جس میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ تو جب مرد کے دل میں، گھر کے سربراہ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو بغیر کسی سی کیمرے کے اور بغیر کسی سپاہی یا عدالت کے کمشنر کے اس کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو وہ زیادتی کرنے سے احتراز کرے گا کہ میں نے اپنے ہر عمل کی اور اپنے قول کے ہر لفظ کی جوابدہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے نا کہ یا تو زبان سے وہ تیر چلائے گا اور زخم لگائے گا، یا وہ اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو جو کچھ بھی ہو وہ سب کچھ جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جوابدہی اسے کرنی ہوگی۔ تو اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اس کے بعد فرمایا اور اس جوڑے سے بہت سی مرد اور عورتیں پیدا فرما دیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا، جس نہیں کہا گیا، کہ اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا، ایک مرد سے پیدا کیا، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، مشہور روایت یہی ہے۔ کہا کیا؟ ایک انڈیویجول سے پیدا کیا، یعنی گنجائش چھوڑ دی کہ انسان کی تخلیق کے جو اور نظریات ہیں ان کو بھی ماننے کی گنجائش موجود ہے یہاں پر۔ اس کے بعد فرما دیا اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دیے۔ اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو۔ جب معاملات الجھتے ہیں، خاص طور پر گھریلو زندگی میں جب ایشوز کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بیٹھتے ہیں، صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی بات بنتی نہیں۔ آخر کیا ہوتا ہے؟ چلو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرو۔ تو وہ اللہ جس کا بعد میں واسطہ دینا ہے، پہلے ہی اس سے ڈرو تاکہ یہاں تک نوبت نہ پہنچے۔ یعنی اگر مرد بھی اور عورت بھی ان کے دل میں خوف خدا ہوگا اور وہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو کمپلیکیشنز پیدا نہیں ہوں گے۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کا پاس کرو، رحمی رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ یعنی انگریزی کا محاورہ سب کو یاد ہے، where there is a will there is a way۔ یعنی جب آپ کا ارادہ جو ہے وہ گھر بسانے کا ہوتا ہے تو پھر آپ تمام معاملات کو اسی رخ پر لے کے چلتے ہیں، اور جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہو کہ گھر جو ہے وہ اس کا شیرازہ بکھیرنا ہے تو پھر آپ معاملات کو ادھر لے کر چلتے ہیں۔ تو رحمی رشتوں کو توڑنے سے جب ڈرنے کا انسان کو احساس ہوگا تو پھر انسان بہت سے معاملات کو خود بخود جو ہے وہ اسی لائن پر رکھے گا، اور اس سے کیا ہوگا؟ گھر میں امن و سکون ہوگا اور بگاڑ کم سے کم ہوگا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم سب پر نگہبان ہے۔ یعنی جب آپ کے ادارے کے اندر جگہ جگہ سی کیمراز لگے ہوئے ہوں اور آپ کا ایمپلائر آپ کو واچ کر رہا ہو تو پھر انسان جو ہے وہ ذرا کوشش ضرور ہوتا ہے، اور جب انسان کو یہ احساس ہوگا کہ اس کا رب اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے،
تو پھر لازماً اس کا بھی اثر اسی طرح ہوگا جیسے سی سی کیمرے کے علم کا اثر انسان کی طبیعت پر، اس کے رجحانات پر، اس کی حرکات پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں جو کمزور طبقات ہیں ان کی ایمنسیپیشن کا خاص اہتمام اس صورت کے اندر آپ کو ملے گا، تو پھر وہیں سے بات شروع ہو رہی ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ۔ اب یہاں پر بٹوین دا لائن سچویشن کیا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا ہے اور اس کی جائیداد جو ہے وہ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہے، گویا یتیموں کا مال آپ کی کسٹڈی میں ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو بالکل سیدھا سیدھا ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور پاک کو ناپاک کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اب اس کی سچویشن کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ ہے تو مشترکہ سب بھائیوں کی، اور اب جب ایک بھائی فوت ہو گیا تو آپ میں سے جو بنجر، آپ اس کے بعد کوئی بنجر زمین جو ہے وہ تو اپنے بھتیجوں کے نام ٹرانسفر کر دیں۔ جو یتیم بچے ہیں آپ کے سامنے بول نہیں سکتے، آپ سے بحث نہیں کر سکتے، انہیں پتہ بھی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور یہ حرکتیں جو ہیں وہ عام ہم سے سرزد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی پاک کو ناپاک سے ریپلیس نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ یعنی جوائنٹ بزنس ہے اور آپ جو ہیں وہ اکٹھا استعمال کر رہے ہیں، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہاں اگر آپ تنگ دست ہیں اور آپ یتیم بچوں کے بزنس کو مینیج کرنے کے لیے اپنا وقت لگا رہے ہیں اور آپ کا اور کوئی دھندا جو ہے وہ نہیں ہے، تو آپ اس میں سے کوئی، جیسے مناسب کوئی آپ ملازم رکھتے، اس کو جتنی تنخواہ دیتے، اس کو جتنی کمپنسیشن دیتے، اس کے لیے آپ رکھ لیں تو اس کی اجازت آگے آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ خود کھاتے پیتے ہیں تو بلا وجہ اس کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اصول کیا ہے؟ بزنس ہے تو اس کا کھاتا سیپریٹ رکھو، زمین ہے تو اس کا کھاتا سیپریٹ رکھو، اور جب تک بچے بڑے نہیں ہوتے ان کے اس کھاتے کو اسی طرح لے کر چلو جیسے تمہارا اپنا کوئی بزنس ہوتا ہے۔ تم اس کے لیے ہر اچھی اپورچونٹی کو استعمال کرو اور اس میں سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کرو تاکہ یتیم بچوں کا مال ضائع نہ ہو۔ یہ سب وہ انسٹرکشن ہے کہ یہاں پر آ رہی ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اچھا یہاں بیک گراؤنڈ میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہاں یتیموں پر زیادتی کرنے کی ایک اور جو ٹریڈیشن تھی وہ بھی تھی۔ وہ کیا تھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی حرمت والی آیت بات میں آ رہی ہے کہ بھتیجیاں جو ہیں وہ حرام ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ کوئی محرم تو نہیں ہوتی بچی لیکن آپ کی سپرویژن میں ہوتی ہے، تو وہ کرتے کیا تھے عرب لوگ کہ اسی سے نکاح کر دیتے تھے تاکہ اس کی ساری جائیداد بھی اپنے پاس آ جائے، اور اس کا ولی بھی آپ خود ہیں یتیم کے اور شوہر بھی آپ خود بن جائیں گے، تو اس کے لیے لڑنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو دین کی انسٹرکشن کیا ہے کہ تم اس کے ولی بن کے رہو اور اس کو کسی اور کے نکاح میں دو تاکہ تم اس کے حقوق کی نگہداشت کر سکو، اس کے لیے فائٹ کر سکو۔ اچھا اب اس عادت کو توڑنے کے لیے کیا فرمایا گیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے سلسلے میں عدل نہ کر سکو گے، جو میں نے سچویشن آپ کو بتائی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو تم نکاح کر لو ان عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں، مثنا و ثلاثہ و رباع، یعنی ادر دین دی یتیم بچیاں جو آپ کی کسٹڈی میں ہیں، جن کے ولی آپ ہیں، آپ اور دوسری عورتوں سے 2 3 4 نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر ان میں پھر ایک پابندی لگائی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک پر اتفاق کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا
جو تمہاری ملک یمین ہیں تمہاری لونڈیاں، ان سے اپنی سیکس کی خواہش کو پورا کرو، اس لیے کہ وہ تو لونڈیاں ہیں، ان کے حقوق نہیں ہیں۔ لیکن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے بہرحال یہ پابندی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کم سے کم وہ تمام چیزیں جو میئریبل ہیں، جو ایویڈنٹ ہیں، جو آپ کے اختیار میں ہیں، ان کے اندر آپ کے لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کے لیے عدل کریں۔ لیکن ہمارے ہاں اس میں ایک اور برائی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ عورت کے اپنے حقوق ہیں، اولاد کے اپنے حقوق ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کے 4 بچے ہیں، اور دوسری بیوی جو آپ نے کی ہے سے اس کا 1 بچہ ہے یا 2 بچے ہیں، تو اس میں عدل کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں فیملیز کو برابر پیسے جو ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے دیے جائیں۔ یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے اس عدل میں وہ ہے ان کو جو کمپنی ہے وہ برابر دینا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات جو ہے وہ باری باری اپنی ایک زوجہ محترمہ کے ہاں بسر کرتے تھے، اور عصر کے بعد آپ تمام بیویوں کے ہاں ایک فلائنگ راؤنڈ جو ہے وہ لگایا کرتے تھے۔ آپ ان کے ہاں جاتے تھے، کچھ دیر بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، پھر اٹھ کر دوسری بیوی کے ہاں، پھر تیسری بیوی کے ہاں، پھر چوتھی بیوی کے ہاں چلے جاتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ برابری ہے۔ یعنی جو بھی میئریبل چیز ہے اس کے اندر، یعنی اولاد کے حقوق اپنے ہیں، بیوی کا خرچہ آپ دونوں کو برابر دیں گے، لیکن جو بچے ہیں ہر بچے کا اپنا حق ہے جو بھی آپ نے اس کو دینا ہے۔ ایک بچہ جو ہے، یہ فرق بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کالج میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک بچہ جو ہے وہ اسکول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہیں، تو اگر آپ نے دونوں بیویوں کے درمیان برابر ڈویژن کر دیا اور باقی سارا اس پر چھوڑ دیا ہے کہ تم سب نپٹو، تو بھی اس میں یعنی آپ نے بیویوں کا حق تو دے دیا، لیکن آپ نے اولاد کے درمیان جو ہے وہ عدم توازن رکھا، وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر تو وہ ہے کہ آپ برابر جو ہے وہ اپورچونٹی دیں، اپنی پریزنس کی ان کے پاس۔ ایک بیوی کے پاس ایک رات گزارتے ہیں تو دوسری بیوی کے پاس دوسری رات گزاریں، 2 راتیں ایک رات گزارتے ہیں تو 2 راتیں دوسری بیوی کے گزاریں۔ یہ عدل ہے بنیادی طور پر جو مقصود ہے۔ باقی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق تم ان کو دو، اور جو چیزیں ہیں میئریبل ان کے اندر تم کرو، لیکن جو چیزیں میئریبل نہیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا رجحان ہے، طبعی رجحان۔ ایک یعنی غیر ارادی محبت کسی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ آپ دفتر میں ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں، کوئی کولیگ جو ہے اس سے آپ کے ساتھ محبت پیار ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ پاس زیادہ بیٹھتے ہیں خود فطری طور پر، اور زیادہ گپ شپ لگاتے ہیں، زیادہ اس کے ساتھ آپ تعلقات کو مینٹین کرتے ہیں، اور دوسرے کے ساتھ کوئی ذہنی مناسبت نہیں بنتی، لہذا اس کے ساتھ آپ کا صرف فارمل تعلق ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک نیچرل سی چیز ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، لہذا اس صورت کے آخر میں جا کر یہ وضاحت آئے گی کہ جن چیزوں میں تمہارا اختیار نہیں ہے اس پر تمہارا کوئی مواخذہ، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک رجحان ہے کہ شادی پر کروڑوں روپے خرچ کرنے سے بھی گریز نہیں کرنا، اور جب حق مہر کی باری آتی ہے تو پھر شریعت یاد آتا ہے، جی بھائی شرعی لکھ دو جی۔ اب وہ شرعی بھی اصل میں غیر شرعی ہے، یعنی وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کرنسی ویلیو تھی کسی چیز کی، اس سے جو ہے کسی فقہ کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ اتنے درہم ہوں گے۔ اب اس وقت میں درہم کو کنورٹ کیا گیا تو وہ کچھ پیسوں میں کنورٹ ہوا تو وہ 32 روپے ہو گئے، حالانکہ اگر آپ ویلیو کے اعتبار سے دیکھیں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر ہے وہ 500 درہم ہے، یا 500 تولے چاندی ہے، مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے، بہت بڑی بڑی فگرز بھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے۔ کوئی منیمم جو بھی فقہ کے اندر لکھی گئی ہے، باقی سارے جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں سے خرچے ہو رہے ہوں گے، لیکن عورت کا حق دینے کی باری آتی ہے تو پھر ہمیں وہ منیمم فگر جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ عورتوں پر زیادتی ہے۔ اور پھر دوسرا ٹرینڈ کیا ہے کہ ذرا نکاح کی محفل میں بتانے کے لیے کہ جی میں نے 10 لاکھ مہر دیا ہے، لکھوا 10 لاکھ لیا، اور پھر بعد میں دیتے ہوئے موت پڑ رہی ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ زیادتیاں ہیں۔ تو اس سب کو اکٹھا کر دیا، وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، اور عورتوں کو
ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت سے نکاح کرتا ہے اور مہر باندھتا ہے اور اس کا دینے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا تو وہ قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا جیسے اس نے اپنی بیوی ہی کے ساتھ بدکاری کی ہو۔ بڑی سخت بات ہے، تو ہمیں اس کو ذرا سیریسلی لینا چاہیے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور اگر وہ خوش دلی کے ساتھ وہ تمہیں کچھ چھوڑ دیں یا تمہیں واپس کر دیں تو فَكُلُوهُ حَنِيًّا مَرِيًّا، تو اسے بڑے خوش دلی کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ کھاؤ، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو صرف دکھانے کا نفسن نہ ہو کہ خوش دلی سے اس نے دیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہ آپ نے اس کو مجبور نہیں کیا، آپ نے اس سے تقاضا نہیں کیا، اس نے خود خوش دلی کے ساتھ چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو مجبور کیا ہے، آپ نے اس کو طلاق کی دھمکی دی ہے، آپ نے اگر اس کے ساتھ کوئی اور سختی کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، خواہ وہ لکھ کر بھی دے دے کہ میں نے اپنا مہر چھوڑ دیا تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے ذمہ باقی رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور ناسمجھوں کو، بے عقلوں کو، سفیہ کہتے ہیں پاگل کو، یعنی اگر کوئی یتیم بچہ جو تمہاری کسٹڈی میں ہے، اس کا مال بھی تمہاری کسٹڈی میں ہے، وہ انسین ہے، پاگل ہے، کم عقل ہے، سمجھدار نہیں ہے، تو ان کو ان کے مال حوالے نہ کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نگران بنایا ہے اور ان پر ذمہ دار بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ، انہیں کھلاتے رہو، فیہا، اس میں سے، وَاکْسُوهُمْ، اور پہناتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو، یعنی ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ ہر وقت نہ کرتے رہو، ان پر زیادتی نہ کرو، ان کو مارو پیٹو نہ، لیکن بہرحال مال بھی ان کے حوالے نہ کرو۔ یعنی انگریزی دور میں ایک کمیشن بنا دیا جاتا تھا، جب کوئی ایسا بچہ ہوتا تھا تو کوئی جج جو ہے وہ اس پر کفیل مقرر کر دیا جاتا تھا، جو اس میں سے وظیفہ جو ہے وہ ان کو دیتا تھا، لیکن مال ان کے حوالے نہیں کیا جاتا تھا، وہ سرکار ہی کے کسٹڈی میں وہ مال رہتا تھا۔ یعنی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو، تو وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو جانچتے رہو، ان کا جائزہ لیتے رہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں اور نکاح کے قابل ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر جب تم ان میں سمجھداری پاؤ، یعنی رشد ویسے کہتے ہیں نا ہدایت کو، مراد یہاں پر کیا ہے کہ جب تم دیکھو کہ وہ اب میچور ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، باقاعدہ ان کے نام ٹرانسفر کر دو، ان کے کسٹڈی میں دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کے مال، اسراف کہتے ہیں نا بے جا خرچ کرنے کو، بے جا خرچ کرنے کو اور جلدی خرچ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی مال جو ہے وہ تمہاری کسٹڈی میں ہیں اور بچے ابھی نابالغ ہیں، اب دو طریقوں سے ان کا مال جو ہے وہ ضائع کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، آپ فضول خرچی کریں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نمبر دو، آپ جلدی جلدی اس کو کنزیوم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے میں سارا حساب ان کو دکھا دوں کہ دیکھو تمہارے اتنے پیسے تھے، یہ فلاں جگہ لگ گئے، فلاں جگہ لگ گئے، فلاں تمہارا یہ کام کر دیا، تمہارا یہ کام کر دیا، تو اس میں سارے کے سارے خرچ ہو جائیں۔ اس میں خاص طور پر جو احتیاط برتی جانی چاہیے کہ بچے چھوٹے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کو کہ آپ ان کے بڑے بڑے فنکشنز کر کے ان کی سالگرہ منائیں، ان کے عقیقے منائیں اور پھر بڑے شان و شوکت کے ساتھ ان کی شادی کریں اور اس کے بعد کہیں کہ بھی دیکھو تمہارے اتنے پیسے تھے، یہ فلاں جگہ لگ گئے، تمہاری شادی پہ 16 لاکھ روپے خرچ ہو گیا، اور تمہاری یہ سالگرہ جو ہے اس پر جو ہے 50,000 خرچ ہوا، پھر دوسری پہ 50,000 خرچ ہوا، اور اب جو ہے باقی تمہارے جو ہیں 10,000 روپے بچے ہیں، یہ لے لو تم۔ یہ کیا ہے؟ اگر انسان اپنے ضمیر سے بھی پوچھے تو اس کا ضمیر بھی کبھی اس کو اجازت نہیں دے گا، لیکن قرآن مجید نے دو شرائط جو ہیں وہ لگا دی کہ اسراف کے ساتھ بھی اور جلدی جلدی بھی کھانے کی کوشش نہ کرو تاکہ تم کل کو
ان کو بالکل کلین سلیٹ نہ دکھا دو کہ بس تمہارا سارا مال جو ہے وہ ختم ہو گیا، دیکھو تمہیں پر خرچ کیا ہے، میں نے اس میں سے نہیں کھایا۔ تو اگر اسراف کیا، اس کے لیے بھی اسراف کیا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جلدی جلدی خرچ کیا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی جیسے انسان اپنے مال کو، یعنی اپنے بچوں کے، ایک سمجھدار آدمی جو ہے وہ بچوں کی یہ چھوٹی چھوٹی تقاریب پر کبھی خرچ نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے ان دا لانگ رن کہ اس بچے کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ اتنا درکار ہوں گے، اس کو ایک طرف رکھتا ہے، اس کے شادی کے لیے اتنے درکار ہوں گے، وہ اس کو ایک طرف رکھتا ہے، بچیاں ہیں تو ان کے جہیز کے لیے وہ بچا کر رکھتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سمجھداری کے ساتھ ان کی انٹرسٹ میں سوچتے ہوئے اور پلان کرتے ہوئے انسان وہ سارے معاملات کرے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، اور انسان جو ہے وہ کسی ظلم کے اندر بھی ملوث نہیں ہوگا۔ وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ۔ وہ جو بات پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جو کوئی غنی ہو وہ تو بالکل اوائڈ کرے اس مال کو ہاتھ لگانے کو، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، ہاں جو تنگ دست ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ بھی کھائے بھلے طریقے سے، معقول طریقے سے، غیر معقول طریقے سے نہیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو پھر ان پر گواہ بنا لیا کرو۔ یعنی آپ کی کسٹڈی میں مال تھا تو فیملی ہی کے دو بڑوں کو آپ پاس بٹھا کر ان کے سامنے جو ہے وہ مال ان کے حوالے کریں۔ یعنی آج جو ہے یہ بینکنگ کے ذریعے سارا کا سارا معاملہ ہوتا ہے اور عدالت کے ذریعے ہوتا ہے، اس پر بھی گواہ جو ہے وہ خاندان ہی کے بڑے بزرگ جو ہیں وہ بنائے جائیں، دو افراد بنائے جائیں، تاکہ پوری فیملی کے اندر آپ کی حیثیت جو ہے وہ بڑی کلین رہے۔ ورنہ آپ نے دے بھی دیا لیکن خاندان کے اندر آپ کے خلاف وسپرنگ ہوتی رہے گی تو آپ کی پوزیشن جو ہے وہ خاندان کے اندر خراب ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے خاندان ہی کے کچھ لوگوں کو گواہ بنایا ہے، ایون چیک بھی آپ دے رہے ہیں تو بھی آپ ان کی موجودگی میں دیں، اور ایک تحریر جو ہے وہ لکھوا کر اس کے بھی دستخط کروا لیں اور ساتھ گواہوں کو بھی دستخط کروا لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ چیز کیا ہے، ریکمینڈڈ ہے کہ اس پر تم گواہ بنایا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے ایک اور جو کمزوروں کی آپریشن کی ٹریڈیشن تھی وہ کیا تھی؟ وراثت کا مال جو ہے اس میں جیسے ہندو معاشرے کے اندر ہے کہ باپ کا وارث جو ہے وہ بڑا بیٹا ہے، سارا کا سارا مال اس کو منتقل ہوتا ہے اور پھر وہ آگے جو ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سپروائز کرتا رہتا ہے، کھلاتا پلاتا رہتا ہے، لیکن سب کچھ ہوتا اسی کے پاس ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو ان کا حق جو ہے وہ دے دیا، ڈکلیئر کر دیا۔ اب وہ مضمون جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، جہاں پر وراثت کا قانون آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، یعنی موت قریب ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت جو ہے وہ کرے اپنے اقربا کے حق میں، والدین کے حق میں۔ لیکن جب یہ وراثت کا پورا قانون آ گیا تو وصیت فرض نہیں رہی، یعنی وصیت کا حکم ہے کہ اپنا جو 1/3 مال ہے آپ اس میں سے ان لوگوں کو وصیت کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے حق میں کہ جو وارث نہیں ہیں، وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، یہ دین کا قانون ہے۔ تو اب اس کے بعد وہ مضمون شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ہی وہ مضمون پورا کوشش کریں گے کہ ایک ہی نشست کے اندر پڑھیں تو آسانی ہوگی، کچھ حصہ آ جائے، کچھ اگلی دفعہ آئے تو پھر انشاءاللہ مشکل ہوگی اس میں، تو ہم اس کو اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن